تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم زبان سے مطلب ہمارے یہاں چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، ہم نوحے ریکارڈ کرتے ہیں اور نوحے ریکارڈ کر کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دکانوں والے ہیں اور کیا رکشوں والے ہیں اور کیا گاڑیوں والے ہیں، تو پھر لگاتے ہیں۔ نوحے کہنا یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا؟ جس طرح ماتم حرام ہے، 3 دن سے زیادہ سو کرنا حرام ہے سوائے اس عورت کے جس کا خاوند فوت ہوا ہو، اسی طرح نوحے کہنا یہ بھی بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ جو نوحے چل رہے ہوتے ہیں یہ بھی گویا کہ بے صبری کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یہ بھی گویا کہ ایک سوگ منایا جا رہا ہے، اور پھر ان نوحوں کے اندر شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو سننا بھی گناہ ہے، کہ جس کے اندر ایسا شرک جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ اللہ کے مرتبے سے بھی بڑھا دیتے ہیں، یا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے مرتبے سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ نوحے جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کو، مسلمان بھائیوں کو اذیت دینے کا باعث ہے۔ رکشوں پہ، گاڑیوں کے اندر یا ڈیکوں پہ، دکانوں کے اوپر بلند آواز سے لگا دیتے ہیں، اور اس کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پورا محلہ جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ غلط ہے کیونکہ آپ مسلمانوں کو اذیت دے رہے ہیں، اور مسلمان بھائی کو اذیت دینا یہ بھی حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے یہ شرک پر مبنی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ آپ گویا کہ سوگ ہی منا رہے ہیں، اور سوگ جو ہے جب ایک دفعہ 3 دن سے زیادہ منانے کی اجازت نہیں ہے تو ہر سال منانے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو جس طرح سوگ حرام ہے، جس طرح ماتم کرنا حرام ہے، بالکل اسی طرح یہ نوحے چلانا یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ اس میں ذکر کروں تو 2 چیزیں اور بھی ہیں، یعنی 3 چیزیں تو آپ نے گنوا دیں۔ چوتھی چیز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کہ جو وہ نوحے کے الفاظ ہیں اور وہ جو اشعار ہیں وہ مستند نہیں ہے، یعنی جو آپ کے جذبات ہیں آپ نے اسی کو اپنے اشعار میں لے، اس کا واقعے سے کتنا تعلق ہے، کتنی اس میں حقیقت ہے، کیا رتب و یابت، سارا ملا کے ہم اس میں اپنے جذبات کو شامل کر کے ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید دین کا پیغام ہے، اور یہ اسی طرح یہ واقعہ اور یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہوئی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شہادت حسین کا جو واقعہ ہوا ہے، چونکہ رضی اللہ تعالی عنہ، اصل میں وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں تھا، رات کے اندھیرے میں واقعہ ہوا، اور پھر جن لوگوں نے تاریخ بیان کرنی تھی وہ تقریباً سارے شہید ہو گئے۔ تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کی استنادی حیثیت یا مستند روایات ملیں تو بہت کم آپ کو ملیں گی۔ تو یہ جتنا بھی نوحوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں جی تیر، ادھر سے تیر آیا، پھر اس کے گردن پہ لگ گیا، اور پھر اس طرح کر کے، یہ سارے افسانے ہیں، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جو نوحے چلائے جاتے ہیں دور جاہلیت کی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں میری امت کے اندر جو پائی جاتی ہیں، یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، یہ 4 چیزیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ دور جاہلیت کی چیزیں ہیں، جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے ایک پہلی چیز یہ ہے الفخر فی الاحساب، اپنے حسب و نسب کے اندر فخر کرنا، دوسرا یہ ہے والطعن فی الانساب، کسی کے نسب کے اندر طعن کرنا، اور تیسرا تھا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، اور چوتھی چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی وہ یہ تھی والنیاحہ، اور نوحہ کرنا۔ تو یہ نوحہ جو ہے یہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا، بلکہ وہاں تو ہوتا یہ کہ جب کوئی مر جاتا بڑا سردار تو وہ کرائے پہ عورتوں کو لا کر ان کو بٹھا دیتے اور ان کو کہتے جی آپ اس کی فضائل بیان کریں، جھوٹے فضائل جو ہیں اپنی طرف سے بنا کر وہ بیان کرتے کہ یہ بڑا شیر تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا۔ تو یہ جاہلیت کی چیز ہے، اور دور جاہلیت کی چیزوں سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ درست ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان نوحوں میں ایک چیز جو اور ہے، جہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کا جو غم ہے اس سے متعلقہ اشعار ہوتے ہیں، تو وہاں بعض نوحوں میں صحابہ کرام کی توہین پر مبنی اشعار بھی ہوتے ہیں، یعنی نوحے ایسے ہیں کہ ان میں ادھر غم کا اظہار بھی ہے اور ادھر بعض صحابہ کرام کے بارے میں توہین امیز کلمات بھی ہیں، تو گویا کہ یہ اس اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے۔ جی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، حالانکہ صحابہ کرام کی ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم، یعنی تم صحابہ لے کے آئے ہو، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو صحابہ کا ایمان تو وہ ایمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معیار حق قرار دیا ہے، مثال دی ہے باقاعدہ۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔
تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے سبحان تم اللہ۔ ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یعنی سارے صحابہ، سارے صحابہ کسی اکرام ایک کو بلا مستثنا تفریق، قرار نہیں کوئی دیا۔ ایک صحابی بھی اس میں سے مستثنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، بے شک وہ اہل بیت صحابہ ہیں یا غیر اہل بیت صحابہ ہیں، سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور سارے صحابہ کا احترام کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح ہم اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہم دیگر تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان کی محبت کے اندر کوئی فرق نہیں کسی کرتے، قسم کا فرق نہیں کرتے، کسی کی توہین نہیں کرتے۔ کسی کی توہین نہیں کرتے ہیں ہم۔